بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنا تم میں صبر ہوگا اتنا زیادہ تمہاری دعاؤں میں اثر ہوگا۔ لوگ تمہارے کارنامے دیکھتے ہیں اور رب تمہاری نیتیں دیکھتا ہے۔ برباد کرنے میں بھی اکثر انہی کا ہاتھ ہوتا ہے جو گلے لگا کر کہتے ہیں کہ ہمیشہ خوش رہو۔ حساب رکھا کریے، کیونکہ آج کل لوگ پوچھ لیتے ہیں کہ تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ میں نے انسانوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ لوگ وہ نہیں ہوتے جو نظر آتے ہیں۔ اس دنیا میں ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے، یہ جان نہیں سکتے کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلدی ہی ہمیں یہ احساس دلا دیتے ہیں۔ وقت، دولت، رشتے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں، مگر ان کی قیمت تب پتہ چلتی ہے کہ جب یہ کھو جاتی ہیں۔ آپ اپنے آپ کو اچھا بنا لیجئے، دنیا سے ایک برا انسان کم ہو جائے گا۔ آئینہ دیکھ کر خیال آیا کہ زندگی تجھ پہ بھی زوال آیا، اور وقت کچھ ہاتھ میں بچا نہیں جب زندگی جینے کا خیال آیا۔ غصے میں کیے جانے والے فیصلے بعض دفعہ عمر بھر کے لیے زخم بن جاتے ہیں، اس لیے غصے اور جذبات میں آ کر کبھی کوئی فیصلہ نہ لیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ حرص و لالچ سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ جو ملنا ہوتا ہے وہی انسان کو مل کے رہتا ہے۔ مشکلیں اپنا حل ساتھ لے کر آتی ہیں، اس لیے بندے کو اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ لوگوں میں بہتر وہ ہیں جو لوگوں کو نفع دیں، اور لوگوں میں بدترین وہ ہیں جو لوگوں کو تکلیف دیں۔ ظلم اور غرور کی سزا دنیا میں ضرور ملتی ہے۔ منافقت سے بہتر ہے کہ تم کافر مر جاؤ، کیونکہ جہنم میں کافروں کا درجہ منافق سے بہتر ہے۔ عبادت ضرور کیجیے، مگر معاملات پر بھی توجہ دیجیے، کیونکہ کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیجیے کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں، لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ جو شخص کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اپنے لیے عزت چاہتا ہے تو اللہ اسے اپنے انصاف کے ذریعے ذلت دیتا ہے۔ مولا علی نے فرمایا، اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غم زدہ لوگوں کے غم سنا کرو، پھر دیکھنا کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے۔ بخشنے پہ آتا ہے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں وہ گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے۔ نمازیوں کا اب سیلاب آنے والا ہے، پتہ چلا ہے کہ رمضان آنے والا ہے۔ اب مسجدوں کے دروازے بڑے کر دو، بس ایک ماہ کا مسلمان آنے والا ہے۔ زندگی کو رمضان جیسا بنا لو، پھر دیکھنا موت عید جیسی ہوگی۔ مانگ لو گڑ گڑا کر اپنے خدا سے، ابھی مغفرت سستی ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ رمضان میں رب کی رحمت برستی ہے۔ آپ اپنی زندگی کی نئی باب کا آغاز تب تک نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ پرانی باب کو پڑھنا چھوڑ نہ دیں۔ وقت آپ کی زندگی میں ایک سکے کے مانند ہوتا ہے، کیونکہ صرف آپ کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح خرچ کرنا ہے۔
इस दुनिया में मतलब से मिलने वाले क्या जाने कि मिलने का मतलब क्या होता है। अपना अच्छा वक्त उन्हीं को दें जो बुरे वक्त में आपके साथ रहे हों। इस दुनिया में लोगों को हक बात भी वही पसंद आती है जो उनके हक में हो। इस दुनिया में जो कहा नहीं जा सकता वही बात इंसान को बहुत रुलाती है। अक्सर टूटकर चाहने वाले टूटकर ही रह जाते हैं। सच्चे इंसान जज्बाती जरूर होते हैं मगर मुनाफिक नहीं होते। इस दुनिया में अपने वालिदैन के गुलाम बन जाओ, फिर देखना अल्लाह तुम्हें दुनिया का बादशाह बना देगा। तुम खुश हो या तकलीफ में हो, लेकिन सबसे पहले अपनी बात अल्लाह को बताया करो। किसी का दिल ना दुखाओ, क्योंकि हो सकता है वो तुमसे ज़्यादा खुदा को अजीज हो। जो इंसान आपसे दिल से बात करे उसको कभी दिमाग से जवाब नहीं देना। अपने दिल और दिमाग को इस तरह तरबियत दें कि वो हर चीज़ में कुछ अच्छा तलाश करने की कोशिश करे। जो कुछ आपके पास है और आप उसे काफ़ी समझते हैं तो आपके पास सब कुछ है। जख्म खाकर भी मुस्कुराना और नाखुश होते हुए भी खुश रहना, दरअसल यही हमारी असल ताकत होती है। इस दुनिया में आदाब का दरवाज़ा इतना छोटा और तंग होता है कि उसमें दाखिल होने से पहले सर को झुकाना पड़ता है। सबसे बड़ा फितना माल है, जिसके पीछे लोग हर रिश्ते की अहमियत को नज़रअंदाज कर देते हैं। गिरते हुए आंसू और टूटे हुए दिल की कदर तो बस अल्लाह ही जानता है। वो शख्स जिंदगी में कभी नहीं हार सकता जो बर्दाश्त करना जानता हो। इज्जत का एक कतरा शोहरत के समंदर से कहीं बेहतर है। ना कर नसीब से इतना गिला ए इंसान, क्योंकि जब अल्लाह राज़ी होता है तो हर चीज़ मिल जाती है। उस्ताद के सामने एहतराम में निगाह झुकाने वाले हमेशा सर उठाकर जीते हैं। शाम जिंदगी की हो या दुखों की, आखिर ढल ही जाती है। अगर दिलों में फ़र्क आ जाए तो फिर दलील फ़लसफ़े सब बेकार रह जाते हैं। या अल्लाह, जो सर तेरे सामने झुकता हो उसी दुनिया वालों के सामने झुकने से बचा। इस दुनिया में जिनकी कोई इज्जत नहीं होती वो दूसरों को बेइज्जत करके फ़ख्र महसूस करते हैं। किसी की असलियत सामने आ जाना भी अल्लाह ताला की नेमत है। किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे, और किसी को रुलाकर हंसे तो क्या हंसे। जो लोगों का दर्द महसूस करता है वो कभी दूसरों के दर्द की वजह नहीं बनता। इस दुनिया में किसी का हाल देखकर कोई फैसला ना करना, क्योंकि हर वली का एक माजी और हर गुनाहगार का एक मुस्तकबिल होता है। इस दुनिया में लोग बद्दुआओं से डरते हैं पर अपने अमालों से नहीं। हम चाहकर भी किसी को ज़बरदस्ती अपने लिए मुखलिस नहीं कर सकते। इस दुनिया में धोखे की खूबियां भी खामियों से भी बदतर होती हैं। ताल्लुकात अक्सर कसूर से नहीं बल्कि जहन के फितूर से ख़राब होते हैं। लोग एहसास नहीं करते बल्कि एहसान करते हैं। इस दुनिया में जो लोग कील बनकर चुभने लगे तो उन्हें हथौड़ा बनकर ठोक दो। थक कर भी रुकना नहीं चाहिए, वरना दूसरे आपको रोनते हुए गुजर जाएंगे। अल्लाह फरमाता है कि यकीन रखो मुझ पर, क्योंकि मैं तुम्हारी तरफ से उन लोगों से निपटने के लिए काफ़ी हूँ जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं। इस दुनिया की सबसे गलीज़ और सबसे बदतरीन आवाज़ औलाद की है, जो बदलहज़ी और चीख कर अपने वालिदैन से बात करती है। इस्लाह
اور دوست کو آزماتے رہنا چاہیے، کیونکہ کہیں وقت پر یہ دونوں دھوکہ نہ دے جائیں۔ والدین کا سایہ سر پر ہو تو اولاد بادشاہ ہوتی ہے۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور، تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی، کیونکہ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، پر اس سے نہیں جس نے ہم کو بنایا ہے۔ اس دنیا میں کسی کی اصلی شخصیت دیکھنی ہو تو اس سے اختلاف کر کے دیکھو، پھر دیکھنا تم اس کی حقیقت جان جاؤ گے۔ پوری دنیا میں صرف ایک ہی شخص ہے جو آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے، اور وہ ہیں آپ خود۔ ہم سب مشکل کام کرنے سے گھبراتے ہیں، حالانکہ آسانیاں مشکل کام کرنے سے ہی پیدا ہوتی ہیں۔ مزاج کے خلاف بات پر مسکرا کر نظر انداز کر دینا لڑنے سے بہتر ہے۔ عشق الہی جب حد سے گزر جاتا ہے تو انسان پوری دنیا بھول جاتا ہے۔ توبہ اور استغفار اس ربڑ کی طرح ہے جو اپنے کیے گئے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ اگر تم بادشاہ ہو تب بھی اپنے والد اور استاد کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا کرو۔ جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں تو اکثر سوچتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، تو ایک بات یاد رکھیے کہ امتحان کے درمیان استاد ہمیشہ خاموش رہتا ہے۔ اس دنیا میں خاندانی لوگوں کا وقت بدلتا ہے، معیار نہیں، اور وہیں بد نسلوں کی قسمت بدلتی ہے، اوقات نہیں۔ دوستی اور محبت ان سے کرو جو نبھانا جانتے ہوں، نفرت ان سے کرو جو بھولنا جانتے ہوں، اور غصہ ان سے کرو جو منانا جانتے ہوں۔ نمک حرام اور بد نسل انسان کا پہلا شکار اس کا محسن ہوتا ہے۔ جب بھی کسی کو نصیحت کرنی ہو تو الفاظ اور انداز نرم اپنائیں، کیونکہ مقصد دستک دینا ہے، نہ کہ دروازہ توڑ دینا۔ اس دنیا میں حاسد مزاج لوگ ان کتوں کی طرح ہوتے ہیں جو ہر اس سوار کا پیچھا کرتے ہیں جو ان سے تیز رفتار ہوتا ہے۔ اس دنیا میں نادان لوگ دولت کے لیے دل کا سکون گنوا دیتے ہیں، اور وہیں دانش مند دل کے سکون کے لیے دولت لٹا دیتے ہیں۔ اللہ اس دل کو کبھی اپنے کن سے محروم نہیں رکھتا جو ٹوٹ کر بھی وقت تہجد میں اللہ کو منانا نہیں چھوڑتا۔ صبر کر لو یہ سوچ کر کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی مصلحت اور تمہاری بہتری ہے۔ اس دنیا میں ہر وہ چیز آزمائش ہے جو تمہیں اللہ سے قریب کر دے، اور یقین جانو پھر اس کا بہت بڑا انعام ہے۔ اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ برے ہوں گے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہیں، اور غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، اس لیے بس دعا کرو اور رب پر چھوڑ دو۔ کسی سے محبت کر کے اسے اللہ سے مانگنا آپ کے مخلص ہونے کی نشانی ہے۔ اس دنیا میں جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ اس دنیا میں انسان جتنا بھی گناہ گار ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے دعا کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اقتدار کا معاملہ کسی نااہل کے حوالے کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ نیک بننے کے لیے ایسے ہی کوشش کرو جیسی تم خوبصورت دکھنے کے لیے کرتے ہو۔ معاشرے میں تبدیلی تبھی ممکن ہے جب ہر شخص اپنی اصلاح میں لگ جائے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا غصہ ہے۔
اس دنیا میں جس کا رب ہے اس کا سب ہے۔ سننا سیکھ لو کیونکہ بولنا تو سب کو آتا ہے۔ دعا کی ضرورت ہو تو کسی انسان کی کوئی نہ کوئی مشکل حل کیا کرو۔ بے شک اللہ کھوئی ہوئی مسکراہٹ واپس لانے پر قادر ہے، اس لیے اپنے اللہ سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ ہمیشہ مسکراتے رہو کیونکہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ابلیس کو علم اور عبادت کی وجہ سے آسمان میں بلند مقام حاصل تھا، لیکن اس نے اللہ کی نافرمانی کر کے شیطان کا لقب حاصل کر لیا۔ خدا ہماری ان دعاؤں کو بھی سن لیتا ہے جن کو ہم لفظوں میں ڈھال نہیں پاتے۔ یہ زندگی بھی کتنی عجیب ہے، مسکراؤ تو لوگ جلتے ہیں اور تنہا رہو تو لوگ سوال کرتے ہیں۔ اگر اللہ سے گفتگو کی عادت ہو جائے تو سجدے کے بغیر سکون نہیں ملتا۔ اللہ کی یاد میں رہنا دنیا کی ہر بادشاہی سے افضل ہے۔ انسان کے گناہ ایسی لعنت ہیں جو اس کے قلب کو کالا کر دیتے ہیں۔ اس دنیا میں دیواروں کے پاس کان ہو یا نہ ہو، لیکن فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہے۔ انسان کے لہجے کی تلخی اس کی بات کے اثر کو ضائع کر دیتی ہے، اور وہیں لہجے کی مٹھاس اس کی گفتگو کی محتاج نہیں ہوتی۔ ایسے دوست سے ہاتھ دھو لینا بہتر ہے جو تمہارے دشمنوں کے ساتھ بھی بیٹھتا ہو۔ جو لوگ اپنا غصہ اور نفرت ظاہر کر دیتے ہیں ان سے مت گھبرائیے، کیونکہ وہ سچے ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں ٹوٹے ہوئے لوگ اکثر ہنستے بہت ہیں۔ اس دنیا میں سب اپنے لگتے ہیں لیکن صرف باتوں سے۔ انسان کہتا ہے کہ اڑنے کو پر مل جائیں، اور وہیں پرندے کہتے ہیں کہ رہنے کو گھر مل جائے۔ اس دنیا میں کسی بھی رشتے میں خوبصورتی ہونا معنی نہیں رکھتی، بلکہ اس رشتے میں وفاداری ہونا اہمیت رکھتی ہے۔ کبھی دوسروں کو خوشی دے کر دیکھو، تمہیں خود ہی سکون مل جائے گا۔ ہر کسی کے دل میں اچھی یادیں چھوڑ جاؤ، کیونکہ انسان نہیں رہتا، بس اس کی یادیں رہ جاتی ہیں۔ اس دنیا میں پیسے کی امیری تو عام ہے، کیونکہ اصل امیری تو دل کی امیری ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کسی کو دیتا ہے۔